كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير برادران اسلام، معزز اسلامی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر یہ بڑا کرم و احسان ہے جس نے ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ ایمان جیسی قیمتی نعمت عطا فرمائی جس کے مقابلے اس دنیا کی کوئی نعمت نہیں۔ اس اللہ وحدہ لا شریک کا ہم سب پر سب سے بڑا کرم و احسان یہ ہے کہ اس نے ہم سبوں کی کفر و شرک سے حفاظت فرمائی اور خالص اپنی توحید اور عبادت کی سمجھ عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہوئی تمام دنیا کی نعمتوں میں سب سے عظیم اور قیمتی نعمت یہی ایمان کی اور توحید کی ہے۔ ایک بندے مومن جس کو اللہ رب العزت نے توحید کی سمجھ اور عقیدے توحید سے نوازا ہے، وہ بندہ اس دنیا میں مال و متاع کے اعتبار سے، اسباب و وسائل کے اعتبار سے، عہدہ و منصب کے اعتبار سے دنیا کی نگاہ میں ایک معمولی انسان کیوں نہ ہو، ایک معمولی کپڑے میں، ایک معمولی گھر میں رہنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اس شخص کے مقابلے میں جو محلوں میں رہتا ہو، دنیا جس کے اشاروں پر چلتی ہو، جس کی ماتحتی میں دنیا کی ایک بڑی تعداد رہتی ہو، لیکن اس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ خالق کی عبادت کے علاوہ مخلوق کی عبادت کرتا ہے، تو آپ یقین کے ساتھ یہ بات جانیں وہ ایک معمولی مسلمان بندہ جو پھٹے پرانے کپڑے میں کیوں نہ رہتا ہو، ایک محل میں رہنے والے اس انسان سے کہیں بہتر ہے، بلکہ اس کی خاک پاک کے برابر بھی نہیں ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس توحید نہیں ہے، جو خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کرتا ہے، جو نکلنے اور ڈوبنے والوں کی عبادت کرتا ہے، اس کی اللہ رب العزت کے ہاں کوئی وقعت اور اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية۔ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، جو لوگ شرک کرنے والے ہیں، چاہے ان کا تعلق اہل کتاب سے ہو یا اہل کفر سے ہو، وہ سب کے سب جہنمی تو ہیں ہی۔ اولئک هم شر البریہ، وہ اس دھرتی کے، اس کائنات کے سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں ان سے بری مخلوق کوئی نہیں،
برے انسان نہیں، اللہ نے کہا وہ بری مخلوق ہے۔ اب مخلوق میں اللہ کی ساری چیزیں شامل ہیں، اس میں حیوانات بھی ہیں، اس میں چرند پرند بھی ہیں، اس میں وہ حیوانات بھی ہیں جن کو ہم غلیظ اور گندے سمجھتے ہیں۔ اللہ نے بغیر کسی تمیز اور تفریق کے فرمایا کہ ایسے لوگ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جو کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ اس کائنات کی سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ان بدترین لوگوں سے بچا کر کے ہمیں بہترین لوگوں میں، خیر البریہ میں، جو اس کائنات کے سب سے بہترین لوگ ہیں، ان میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ میرے بھائی میرے دوستو، یہ اللہ کی ہی نوازش ہے، یہ اللہ کی ہی نعمت ہے، یہ اللہ کی ہی رحمت ہے، ورنہ ہمیں انسانوں کی بھیڑ میں دو ہاتھ پیر رکھنے والے، وہی کھانا کھانے والے، وہی غذا استعمال کرنے والے، وہی ہوا استعمال کرنے والے، کسی آسمان کے نیچے رہنے والے، دنیا کے بعض معاملوں میں ہم سے آگے آگے رہنے والے، لیکن انہیں اپنے خالق کا پتہ نہیں ہے، وہ مخلوق کے سامنے جھکتے ہیں، وہ شرک و کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی نوازشی ہے کہ ہم اور آپ اس گمراہی کے راستے سے محفوظ ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بعض ایسے اوقات، ایسے ایام و لیالی، ایسے اشہر، ایسے مہینے، ایسے ہفتے، ایسے دن عطا فرماتا ہے جو گنتی میں، تعداد میں اور عدد کے لحاظ سے، فرصت کے لحاظ سے عام دنوں کے برابر ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کی قدر بڑھا دیتا ہے اس طور پر کہ بندہ اگر ان میں عمل کرے عام دنوں کے مقابلے میں وہی ایام و لیالی ہے، اسی طرح سورج ڈوبتا اور نکلتا ہے، وہی 24 گھنٹے کا دن ہے، لیکن ان ایام کی بندہ اگر قدر کرے تو اللہ رب العزت انہی ایام کے نمازوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے، انہی ایام کے روزوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے، انہی ایام میں کیے ہوئے صدقے کا اجر اللہ رب العزت بڑھا دیتا ہے۔ ان ایام میں سے جن کو اللہ رب العزت نے بطور نعمت ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ آنے والے مہینے کا پہلا عشرہ بھی ہے، جسے عشرہ ذی الحجہ یا عشرہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ کہا جاتا ہے، جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ علماء تفسیر کا لگ بھگ اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ 10 راتیں ان سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں جن کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی ہے۔ میرے بھائیو میرے دوستو، ان کی فضیلت، ان کی اہمیت اور ان کے اندر کیے جانے والے اعمال، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس سے پہلے میں چند باتیں جن کا تعلق اس ایام سے بڑا گہرا ہے اس پر بھی کچھ ڈالنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں یہ ایام ایسے ہیں جس میں بہت ساری عبادتیں، بہت سارے مشاعر، بہت ساری علامتیں اور نشانیاں اسلام کی اس سے وابستہ ہیں، ان سے گہرا تعلق تاریخ صاف شخصیت اولو العزم انبیاء میں جن کا شمار ہے، امام الموحدین جو امام الموحدین ہیں، اور بہت سارے انبیاء کے باپ ہیں جنہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ان کا بھی تذکرہ مختصر ہونا چاہیے، جن کی زندگی کو اللہ نے قرآن مقدس میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بھی زندگی کو اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ نے جہاں قرآن میں یہ کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اس نبی کی زندگی میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے، وہیں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے۔ یہ ایک واحد ایسے نبی ہیں جن کا تذکرہ بھی اللہ نے کیا ہے اور ان کی زندگی کو اسوہ بھی قرار دیا ہے۔ اللہ نے یوں تو قرآن میں بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اللہ نے ذکر کے ساتھ ساتھ صرف اس نبی کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی زندگی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اور یہ واحد نبی ہیں جن کی اتباع اور جن کی ملت کی پیروی کا حکم اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے۔ یہ وہ نبی ہیں میرے بھائیوں جن کو دنیا کی ساری بڑی قومیں مانتی ہیں،
جن کو دنیا کی ساری بڑی قومیں اپنی طرف منسوب کرتی ہیں. یہود کہتے ہیں ہمارے نبی ہیں، نصارہ کہتے ہیں ہمارے نبی ہیں، اور مسلمان تو ان کے مستحق ہیں ہی. سب سے زیادہ ہم اور آپ کا تعلق اس نبی سے تو ہے ہی. اہل کفر اور شرک بھی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں. اللہ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم کا تعلق نہ یہودیوں سے ہے نہ نصرانیوں سے ہے، بلکہ یہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی طرف یکسو ہونے والے اس کے ایک بندے اور مسلمان ہیں. اللہ نے ان سب کی تردید فرما دی کہ تمہارا صرف ان سے ایک دعوی نسبت ہے، نسبت کا ایک دعویٰ ہے، اصل تمہارا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے. تعلق اصل تو اہل ایمان کا ہے، جو اہل توحید ہے ان کا ان سے تعلق ہے. یہود و نصارہ تم بلا وجہ اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہو، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے یہ وہ نبی ہیں جن سے نسبت رکھنے والی دنیا کی ساری بڑی قومیں ہیں. میرے بھائیوں میں دوستو، اس نبی کا بھی تذکرہ ان ایام میں ہونا چاہیے جن سے ان ایام کی بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں. حج کے بہت سارے مشاعر ان سے وابستہ ہیں، حج کے بہت سارے ارکان، بہت سارے مناسک، حج کی بہت ساری سنتیں اس نبی اور اس کے اہل خانہ سے منسوب ہیں. اس لیے ان کا بھی تذکرہ اختصار سے ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا اس نبی کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. بطور خاص ان کی زندگی کے برات کا اور اہل کفر سے جو بائیکاٹ کا اور برات کا مسئلہ ہے وہ تمہارے لیے اور ہی زیادہ اسوہ اور نمونہ ہے. اللہ نے فرمایا ان کی زندگی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. ان کا یہ کہنا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. میرے بھائیو میرے دوستو، یہ کہنے میں آسان ہے، لیکن آدمی کو جب فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے کسی بھی قریبی کو ایمان کی بنیاد پر ان کو ترک کرنا، انہیں چھوڑ دینا، ان سے برات کا اظہار کرنا، ان کا بائیکاٹ کرنا، یہ آسان نہیں ہوتا ہے. آدمی اس موڑ پر آ کے بسا اوقات جھک جاتا ہے، اپنے فیصلے بدل دیتا ہے، اپنی ساری ضد چھوڑ دیتا ہے. لیکن اہل ایمان کے لیے حکم ہے کہ ہر کسی سے مصالحت ہو سکتی ہے، ہر کسی سے اتحاد کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن اہل شرک سے اتحاد و اتفاق اور ان سے مصالحت اور ان سے کمپرومائز کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے ان کی زندگی کو اسی لیے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے. ان کو کیا پڑی تھی؟ اپنا گھر چھوڑنے کی، اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے کی، اپنی تجارت کو چھوڑنے کی، اپنا ملک اور اپنا شہر چھوڑنے کی. صرف چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اور ان کے اہل خانہ میں، ان کی قوم میں عقیدے توحید میں اتحاد ناممکن ہو گیا تھا. اس لیے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بكم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا باللہ وحدہ. کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ دشمنی، یہ عداوت، یہ بغض و نفرت قائم رہے گی تا وقت کہ تم اپنی اس بد عقیدگی سے توبہ کر لو، تم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. چاہے تم ہمارے باپ ہو، چاہے ہماری قوم کے کوئی خاص ہو، ہماری قوم کے بڑے ہو یا چھوٹے ہو، ہمیں اس کے لیے کچھ بھی برداشت کرنا پڑے، کوئی بھی تمہارا فیصلہ ہمیں برداشت کرنا پڑے، ہمیں سب منظور ہے، لیکن تمہارے کفر کے ساتھ میرا اتحاد ناممکن ہے. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بكم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا باللہ. یہاں تک کہ ایک اللہ پر ایمان لانے والے بن جاؤ. ان کی زندگی کی تاریخ بڑی طویل ہے، بڑی لمبی ہے. ان کی زندگی کی قربانیاں، ان کی آزمائش کی ایک پوری داستان ہے جسے یہاں پر تھوڑے سے وقت میں بیان کرنا ناممکن ہے. لیکن آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں، انہوں نے اللہ کی ہر آزمائش اور ابتلا میں وہ اپنے آپ کو کھڑا رکھا، کھڑا اتارا، اور اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو انہوں نے خم کر دیا، اپنے آپ کو جھکا دیا، اپنے ہر جذبے اور ہر فیصلے کو قربان کر دیا. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ ہے. آدمی اپنے تمام جذبات کو، اپنی تمام خواہشات کو، اپنے تمام فیصلوں کو، اپنی تمام چاہتوں کو، اپنی تمام امنگوں کو اللہ رب العزت کا حکم آ جائے تو اس پر قربان کر دینے کا اگر جذبہ آ گیا تو یہی قربانی کا خلاصہ
ہے یہ قربانی کا حاصل ہے، ورنہ ہم ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، کئی جانور ہر سال قربان کرتے رہے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ قربانی کا اصل حاصل اور اس کا مقصد یہی ہے کہ آدمی کے اندر اللہ رب العزت کے فرمان پر اپنے ہر فیصلے اور ہر جذبے کو قربان کرنے کا اس کے اندر ایک امنگ پیدا ہو جائے، اس کے اندر ایک سوچ پیدا ہو جائے، ایک فکر زندہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے اس قربانی کو مشروع کیا ہے۔ آپ دیکھیں اس نبی کی زندگی کا یہ اہم فیصلہ برات کا اظہار کیا۔ اللہ کے چہتے ہیں، اللہ نے کہا ان کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، لیکن ان کی زندگی کا ایک نقطہ تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں رکھتا ہے، وہ تمہارے لیے ناقابل عمل ہے، تم اس پر عمل نہیں کر سکتے ہو جس پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ابتدائی دور میں کیا تھا۔ وہ عمل کون سا تھا؟ انہوں نے جاتے جاتے اپنے باپ سے کہا تھا میں تمہیں چھوڑ کے تو جا رہا ہوں، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، میں تمہارا شہر چھوڑ دیتا ہوں۔ باپ نے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ، کہا ٹھیک ہے نکل جاتا ہوں، لیکن ایک ایمان والے کی دل کے جذبات ہوتے ہیں، وہ جاتے جاتے بھی اپنوں کی خیر خواہی سوچتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنے اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ سے تمہارے لیے تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا کہ اللہ تمہاری کامیابی کا کوئی راستہ پیدا کرے۔ اور کہا لا استغفرن لک، میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت مانگوں گا کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ لیکن اللہ نے بعد میں اس چیز سے منع فرما دیا کہ کسی نبی کے لیے، کسی مومن کے لیے، کسی بندے مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اب کسی مشرک کے لیے استغفار کرے، وہ مشرک اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ مشرک اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو، اس کا قریب سے قریب کوئی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے ایک اصول بنا دیا، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم۔ کسی نبی کے لیے، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مشرک رشتے دار کے لیے مغفرت طلب کرے۔ یہ اللہ کا بڑا تلخ فیصلہ ہے۔ آپ اس باپ سے پوچھیں، اس نبی سے پوچھیں جو نبی ہے لیکن ان کا باپ مشرک ہے، پھر بھی اللہ نے کہا اگر باپ مشرک ہے، اگرچہ تمہارا باپ ہے، لیکن تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ میرے دربار میں ان کے لیے دعا استغفار کرو، ان کے لیے میرے دربار میں سوال کرو۔ اللہ کا یہ ایک سخت اصول ہے جو ہمیں بتلاتا ہے کہ شرک کے ساتھ اللہ کے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے اللہ نے اس کی مثال دی ہے، جیسے ایک سوئی ہے، سوئی میں سوراخ ہوتا ہے، اس میں ناکا ہوتا ہے، اس سوراخ کے اندر کسی بھاری بھرکم اونٹ کا داخلہ ناممکن ہے۔ ایسے کسی بھی مشرک کی کامیابی کے لیے کوئی امکان نہیں ہے۔ جیسے کوئی شکل پیدا نہیں ہو سکتی کہ سوئی کے اندر کبھی اونٹ داخل ہو جائے گا، ایسے مشرک بھی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، اس سے ہم کو یہ بھی اسوہ ملتا ہے کہ اگر کوئی کسی بڑے آدمی کا کوئی اسوہ اور نمونہ ہو اور وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف ہو، اگر کسی بڑے آدمی کا عمل ہو لیکن اللہ کے اصول کے خلاف ہو تو وہ ناقابل عمل ہے۔ ایک نبی نے ابتدائی دور میں اپنے مشرک باپ کے لیے دعائیں مغفرت کی تو اللہ نے کہا اگرچہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کیا تھا لیکن اب تمہارے لیے ان کا یہ اسوہ نہیں ہے۔ اب امت کا کوئی شخص، امت کا آنے والا کوئی شخص کسی عمل کو انجام دے، آج آدمی اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اتنے بڑے آدمی سے یہ غلطی ہو سکتی ہے، اتنے بڑے آدمی سے یہ خطا کیسے ہو سکتی ہے، تم کو اور ہم کو زیادہ علم ہے کیا، تم کو اور ہم کو زیادہ سمجھ ہے کیا؟ اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام جن کی پوری زندگی قربانیوں سے، ابتلا سے بھری ہوئی ہے، جن کی زندگی کو اسوہ اللہ نے قرار دیا، لیکن کہا انہوں نے اپنی زندگی میں جو یہ کیا تھا اپنے باپ کے لیے مغفرت طلب کر لی تھی، وہ تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے، وہ تمہارے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، اہل شرک اور کفر سے برات کا اظہار کرنا، ان سے دوری اختیار کرنا، یہ ہم سب کے عقیدے کا بنیادی اصول ہے۔
آپ دیکھیں تاریخ میں ہمیشہ اہل ایمان نے اس کو عمل سے ثابت کیا ہے. آپ تاریخ کا وہ واقعہ دیکھیں اہل بدر کا اور ابتدائی اسلام کا. بعد وہ بھائی ان کے جو غزوہ بدر میں قید کر کے لائے گئے، ایک طرف مسلمان ہیں، مسلمان بھائی ہیں، دوسری طرف اہل کفر میں سے ان کا کافر بھائی ہے. فیصلہ ان کے سامنے ہے، لیکن انہوں نے ایمان کی بنیاد پر ذرہ برابر ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی ہمدردی نہیں کی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بھی قید کر کے لایا گیا تھا. حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے ایک انصاری بھائی سے جو اجنبی شہر کا رہنے والا، نہ ان کا کوئی خونی رشتہ تھا نہ کسی اور طرح کا کوئی رشتہ تھا، صرف ایمانی رشتہ تھا، اس بھائی سے کہا اے میرے بھائی، اللہ کے دشمن کو رسی ذرا سخت لگانا، رسی اس کو تیز لگانا، اس کو سختی سے باندھنا. کہا ان کے بھائی نے میرے مادات بھائی، تو میرا سگا بھائی ہے، تو مجھے اللہ کا دشمن کہتا ہے، اور اس اجنبی شخص کو جو دوسرے شہر کا رہنے والا ہے اسے تو اپنا بھائی کہتا ہے. کہا ہاں یہی فیصلہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، تم اللہ کے دشمن ہو، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان ہے، تمہارے پاس ایمان نہیں ہے. میرے بھائیوں میں دوستو، تو ہم سب کی زندگی میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہی اسوہ اور نمونہ ہے کہ آدمی ہر کسی کے ساتھ کمپرومائز کر لے، لیکن اہل کفر کے ساتھ، اہل شرک کے ساتھ ان سے رشتہ داری، ان سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا ہے. دنیاوی تعلق ایک دوسری چیز ہے، تجارت اور لین دین کا تعلق ایک دوسری چیز ہے، دنیاوی دوستی ایک دوسری چیز ہے، لیکن ایک دوستی ایمان والی ہوتی ہے جس کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے، ایک ایمانی محبت ہوتی ہے. اس محبت سے اللہ نے منع فرمایا ہے. ورنہ دنیاوی تعلقات آدمی کہیں ان سے تجارت نہیں ہو سکتی ہے، ان سے لین دین نہیں ہو سکتا ہے، ان سے کاروبار نہیں ہو سکتا ہے، یہ چیز غیر شرعی ہے. ممنوع جو ہے وہ اسلامی محبت، ایمانی محبت ہے، ایک محبت جو ہوتی ہے ایمان کی بنیاد پر، اس سے اللہ نے ہم سب کو منع فرمایا ہے. میرے بھائیو میرے دوستو، ہم اور آپ دیکھیں اس کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، سب ترک کیا جا سکتا ہے، لیکن ایمان کے مقابلے شرک کو قبول نہیں کیا جا سکتا. آپ تاریخ کا وہ واقعہ بھی سنے ہوں گے، ہماری ماں اور بہنیں بھی سنے، ان کے لیے بھی قابل عمل ہے، ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم بسا اوقات دنیا کے لیے اپنے عقیدے اور ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، لیکن عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر دنیا کا سودا نہیں کر پاتے ہیں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تاریخ کی معروف صحابیہ جن کا نام رمیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی زندگی میں بھی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ انہوں نے ایمان کے لیے، انہوں نے شرک کی برات کے لیے، شرک کو چھوڑنے کے لیے اپنی زندگی میں کتنا سخت فیصلہ لیا. جب انہوں نے ایمان قبول کیا، ان کے شوہر پہلے جو کفر کی حالت میں تھے، غالباً ان کا نام مالک بن نضر تھا، جب ایمان قبول کر لیا، اپنے شوہر پر بھی ایمان پیش کیا، کہا تم بھی ایمان قبول کر لو. کہا مجھے ایمان منظور نہیں ہے، مجھے اسلام قابل قبول نہیں ہے، میں مکہ چھوڑ کر چلے جاؤں گا، میں یہ شہر چھوڑ کے چلے جاؤں گا، اگر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے تو چلو، ورنہ میں اس اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. میرے بھائیو، ان کا ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا، ان کا ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا. کہا کہ اگر تمہیں یہ توحید قبول نہیں ہے، ایمان قبول نہیں ہے، تو ہمیں تمہارا یہ رشتہ بھی منظور نہیں ہے. اگرچہ ہمارا تمہارا ازدواجی تعلق ہے، ہماری تمہاری، ہم ایک دوسرے کے نکاح میں بندھے ہوئے ہیں، ہماری تم سے ہمارا نکاح ہوا ہے، تم سے شادی ہوئی ہے، لیکن ایمان اگر تم قبول نہیں کرتے تو آج سے میرا اور تمہارا اتفاق ناممکن ہے. کہا ناممکن ہے تو پھر میں جاتا ہوں. کہا جاؤ. میرے بھائیو میرے دوستو، انہوں نے، اس خاتون نے یہ نہیں سوچا کہ اب شوہر چلا جائے گا تو دنیا کیسے چلے گی، آگے کی زندگی کیسے کٹے گی، یہ سب سوچے بغیر ایمان ہی جب نہیں رہے گا تو پھر دنیا رہ کر کیا فائدہ ہے. ایک ایمان والے کو اپنی زندگی میں ہمیشہ ایمان کو مقدم کرنا چاہیے، ایمان اس کے سامنے مقدم ہونا چاہیے، دنیا بعد میں ہونی چاہیے. لیکن ہم اور آپ جائزہ لیں، انہوں نے، ان کی زندگی کا دوسرا بھی فیصلہ ہے. جب یہ شوہر چھوٹ گیا، وہ چلے گیا، دوبارہ انہیں نکاح کا مسئلہ ان کا آیا تو ایک معروف صحابی رسول نے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا اور کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم ایک ایسے آدمی ہو، تم شہر کے ایک ایسے معزز آدمی ہو جن کا شہر میں ایک بڑا مقام ہے، جن کی شہر میں ایک عزت ہے، تمہارے پیغام کو لوٹانا میرے پاس اس کی کوئی وجہ نہیں ہے.
یعنی تمہارے اندر کوئی کمی نہیں ہے کہ میں تمہارے پیغام کو لوٹا دوں. یعنی ان کے پاس دنیا بھی تھی, ان کے پاس شہرت بھی تھی, ان کا شہر میں ایک مقام بھی تھا, ان کی عزت بھی تھی, لیکن کہا صرف ایک وجہ ہے, تم سے میرا نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ تم کافر ہو, میں مسلمان ہوں, میرے پاس ایمان ہے, تمہارے پاس ایمان نہیں ہے. میرے بھائی, ہم اور آپ اپنی زندگی میں ذرا سوچیں, ہمارے ہاں جب کبھی رشتے کی بات آتی ہے, کبھی انتخاب رشتے کی بات آتی ہے, رشتے کو انتخاب کی, رشتے کو چننے کی بات آتی ہے, تو بسا اوقات ہمارے رشتے اہل ایمان سے, اہل توحید سے, ایک توحید کی راہ پر چلنے والے اس لڑکے سے اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ وہ ایمان والا تو ہے, ہماری جماعت کا ہے, کتاب و سنت پر چلنے والا تو ہے, لیکن ذرا اس کی ڈگری اتنی بڑی نہیں ہے, ہمارے لیول کا وہ نہیں ہے, ہمارے اسٹیٹس کا نہیں ہے. ہم بسا اوقات اہل کفر سے, اہل بدعت سے, شرک میں ڈوبے ہوئے لوگوں سے بھی یہ فیصلہ منظور کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیول کا ہے. کتنے میرے بھائیوں ایسے واقعات ہیں جو بڑے بڑے چندے دیتے ہیں, جن کا بڑا بڑا نام ہے, جو مساجد اور مدارس کے ذمہ داران ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو صرف اس بنیاد پہ کہ ہمارا جو لیول ہے, ہمارا جو اسٹیٹس ہے, اس کا کوئی بدل نہیں مل رہا ہے, اس لیے میں نے بدعتی سے کر دیا. میری بیٹی بہت سمجھدار ہے, ہم نے اس کی تربیت کی ہے, ہم نے اسے سمجھایا ہے, وہ جا کر کے وہاں اصلاح کر لے گی, اسے بھی سمجھا لے گی. یہ بات درست نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم سب کو یہی نمونہ ملتا ہے. میرے بھائیوں, دنیا اہم نہیں ہے, دنیا کی تکلیف چند روزہ ہے. ہم نے اپنے بچوں کی ایمان کی خاطر اگر اسے بظاہر دنیاوی اسباب اور دنیاوی مال و متاع کی حیثیت سے کوئی اگر چھوٹا ہی ہے, لیکن ایمان اس کے پاس ہے, اس کے پاس توحید ہے, تو ہم نے اسے ایک بڑی امانت دی ہے. اور اگر ایمان کو دوسرا درجہ دے کر کے صرف دنیا کی بنیاد پر, صرف ڈگریوں کی بنیاد پر, صرف مال و دولت کی بنیاد پر, صرف خاندانی شہرت کی بنیاد پر ہم نے غلط فیصلہ کیا, تو آپ اللہ کے یہاں جواب دینے کے لیے تیار ہیں, اللہ کے یہاں جواب دہی کے لیے تیار ہیں کہ آپ نے جان بوجھ کر کے اسے شرک کے گھرانے میں لے جا کے ڈال دیا. میرے بھائیو, میرے دوستو, ہم سب کی زندگی کے لیے یہی نمونہ ہے کہ انسان ہر حال میں توحید پر قائم رہے, توحید کے اسباب پر قائم رہے, توحید کے جو اسباب ہیں اسے نبھانے کی کوشش کرے, شرک کے جو اسباب ہیں, شرک کے جو راستے ہیں, جو شرک میں لے جانے والے اسباب ہیں, ان سے اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو دور رکھے. ان کی زندگی میں اور بہت سارے نمونہ ہیں میرے بھائیوں, اور بہت سارے سبق آموز نقطے ہیں جسے یہاں بیان کرنا ناممکن ہے. میں نے ابتدا میں یہ بات بھی ذکر کی تھی, یہ جو ایام گزر رہے ہیں یہ آخری ایام ذی القعدہ کے ہیں, اس کے بعد ذی الحجہ کے ایام شروع ہوں گے. اس کی پہلی تاریخ یا تو کل سے یا پرسوں سے شروع ہوگی, جن کے بہت سارے فضائل اور جن کی بہت ساری برکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. ہمیں ان ایام کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں, ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر, سال کے دنوں میں کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جن میں کوئی عمل کیا جائے تو ان کا ثواب اور اجر اتنا ملے جتنا ان ایام میں ملتا ہے. وہ ایام کون ہے؟ ذی الحجہ کے پہلے عشرے, پہلا عشرہ, اس کے پہلے 10 دن. صحابہ نے پوچھا, قالوا یا رسول اللہ وللجہاد فی سبیل اللہ, کیا جہاد کرنا بھی اللہ کے راستے میں اس کے برابر نہیں ہے؟ کہا ہاں یہ بھی نہیں ہے. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء, مگر ہاں وہ شخص جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ نکلا اور اس میں سے وہ کچھ بھی لے کر واپس نہیں آیا, یعنی اس نے اپنی جان دے دی, اپنا مال اللہ کے راہ میں اس نے لٹا دیا, اس شخص کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ہے. ورنہ اللہ کے راستے میں لڑنا بھی ان ایام میں عمل کی برابری نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں ان ایام کی قدر کرنی چاہیے. جو ایام انشاءاللہ کل یا پرسوں سے شروع ہوں گے, ان ایام کی قدر میں یہ چیز شامل ہے کہ آدمی ان کے آنے سے پہلے اللہ سے توبہ کرے. ان ایام کے آنے سے پہلے ایک ادب اور ہم یاد رکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے کہ جو شخص آنے والے ان ایام کی 10ویں عشرے کی 10 تاریخ کو اللہ کی راہ میں قربانی کرنا چاہتا ہو, اس کے لیے یہ مشروع ہے کہ اپنے ناخن, اپنے بال, یہاں تک کہ اپنے بدن
کی چمڑیاں اور جلد کو ہاتھ نہ لگائے، اسے کاٹے نہیں۔ اس لیے آپ کے لیے موقع ہے کہ شاید آج آخری دن ہو، آخری دن مان کے ہی چلنا ہوگا، اس لیے کہ ممکن ہے آج چاند نظر آ جائے۔ ہم اور آپ کو اگر ایسی حاجت ہے تو اس سے فارغ ہو جائیں۔ جن کو قربانی کرنی ہے، یہ اس دن کا ایک اہم حکم اور ایک اہم سنت ہے۔ ان ایام کی فضیلت اکثر علماء نے یا بعض علماء نے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ، اور کہا اس میں تفریق یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں چھوڑ دی جائیں، راتوں کو چھوڑ دیا جائے، دن جو ہے ان سے زیادہ فضیلت والے یہ ایام ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ایام میں امہات العبادات، لگ بھگ تمام عبادتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس میں بندہ نماز تو پڑھتا ہی ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اس میں صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، اور اسلام کا ایک اہم رکن حج بھی اسی عشرے میں ادا کیا جاتا ہے۔ ذکر و اذکار بھی کرتا ہے آدمی، صدقہ بھی کرتا ہے، مالی طور پر بندہ اللہ کی راہ میں جانور بھی ذبح کرتا ہے۔ اس لیے اس عشرے میں کئی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں جو سال کے کسی بھی عشرے میں جمع نہیں ہوتی ہیں۔ اس بنیاد پر ان ایام کی فضیلت سال کے تمام عشروں سے زیادہ ہے، لہذا ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے ان میں نماز پڑھی، عام دنوں میں کوئی نماز پڑھی ہے، ہم نے ان دنوں میں کوئی نفلی عبادت ادا کی ہے اور عام دنوں میں ہم نے ادا کی ہے، تو آپ یقین جانیں اس کا اجر ان ایام کے مقابلے میں زیادہ ملے گا۔ اس لیے ہمیں ان ایام میں کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلا عمل اس کا سب سے جامع اور اہم ہے کہ بندہ کثرت سے نفلی نمازیں پڑھے۔ جس کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے یا دی ہے، وہ حج کی ادائیگی کے لیے پہنچ چکا ہے، جو اس عشرے کا ایک اہم عمل ہے۔ اللہ نے جسے مال و دولت سے نوازا ہے، اسے چاہیے کہ عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرے، غریب مسکینوں کو زیادہ کھلائے، ان کا زیادہ خیال کرے، رشتہ داروں کو زیادہ انہیں دے، ان میں تقسیم کرے، اس لیے کہ ان ایام میں 1 روپیہ جو خرچ کرے گا عام دنوں کے 1 روپے سے کہیں زیادہ اس کے لیے اجر کا باعث بنے گا۔ میرے بھائیو میرے دوستو، یہ ان ایام کے تعلق سے چند باتیں ہیں جس کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ان ایام میں کثرت سے تم تکبیر کرو، اللہ اکبر کہو، تحلیل لا الہ الا اللہ کہو، ان ایام میں کثرت سے الحمدللہ کہو۔ یا اللہ نے جو بھی تمہیں توفیق دی ہو، جس عمل کی بھی توفیق دے، تلاوت قرآن کی، رشتہ رحمی کی، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے کی، برائیوں سے روکنے کی، لوگوں میں سلام کرنے کی، جو بھی نیکی کے راستے ہیں، تمام راستوں کو اختیار کرتے ہوئے یہ سوچ کر کے کہ اللہ رب العزت ان ایام میں ہمیں عام دنوں کے مقابلے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، اس لیے ان ایام کے حوالے سے یہ گفتگو میں نے اسی اور ذکر کرنا مناسب سمجھا۔ باقی چیزیں امید ہے کہ آگے آنے والے خطبوں میں آپ کے درمیان علماء کرام یا جو بھی خطیب ہوں گے وہ پیش کریں گے قربانی کے تعلق سے بعض مسائل جو اس عشرے کا ایک اہم عبادت ہے، اسے بعض لوگ غیر اہم سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کو اس کے بدلے اگر غریب و مسکینوں کو کھلا دے، غریب مسکینوں کو دے دے تو وہ زیادہ اس کے لیے باعث ثواب ہوگا، اجر کا باعث بنے گا۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ بعض ملکوں میں تحریک چلائی گئی، بعض ملکوں میں نعرہ دیا گیا کہ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، غریبی فقر و فاقہ عام ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی اس سال قربانی نہ کرتے ہوئے غریبوں میں بانٹ دے، اس روپے کو غریبوں میں بانٹ دے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فقر و فاقہ بھی تھا، آپ کے پاس مال بھی تھا، آپ کے فقر و فاقہ کی تاریخ آپ سنتے ہوں گے، سیرت کے ابواب میں پڑھتے ہوں گے کہ کبھی کبھی 3 مہینے ہو جاتے تھے لیکن آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ لیکن صحابہ رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے، آپ نے کسی سال ایسا نہیں ہوا کہ قربانی نہ کی ہو۔ ایون ایک بار آپ سفر میں تھے، سفر کی حالت میں تھے جہاں پر قربانی کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، جہاں جانور لانا، جانور خریدنا اور پھر اس کو ذبح کرنا تمام لوگوں کی طرف سے کرنا، لیکن وہاں بھی آپ نے کیا، سفر میں بھی کیا، اور جانور کی قلت کی بنیاد پر آپ نے کہا یہاں اونٹوں میں اور بڑے جانوروں میں لوگ شریک ہو جائیں تاکہ یہ سنت ادا ہو جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام تھا، اس لیے اس کو
اس کے مقابلے کسی دوسرے عمل کو ترجیح دینا کہ اس کو کرنے کے بجائے یہ کر لیا جائے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگرچہ غریبی ہو، فقر و فاقہ ہو، ایک سال مدینہ اور اس کے مضافات میں، مدینہ کے قرب و جوار میں قحط سالی پڑ گئی، قحط پڑ گیا تو دور دراز سے بہت سارے غربا مساکین دیہاتوں سے چل کر کے مدینہ میں آئے اس امید پر کہ قربانی کا وقت ہے، کچھ کھانے پینے ملے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اس سال قحط پڑ گیا ہے، لوگوں کے ہاں کھانے کی قلت ہے، تم قربانی نہ کرو، قربانی کے بجائے تم اس کو بانٹ دو، بلکہ کہا قربانی کرو، لیکن اس سال تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ اس سال تم اپنے گوشت کو تین دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ تم لوگوں میں تقسیم کرو۔ یہ حکم ہو سکتا ہے، یہ آدمی کے لیے یہ بتایا جا سکتا ہے، اس لیے یہ مستقل حکم ہے، یہ اللہ کا مستقل حکم ہے، یہ توحید کی کا ایک مظہر ہے۔ قربانی کرنا، جانور ذبح کرنا، یہ بھی توحید کی ایک شکل ہے۔ جو شخص اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے وہ شرک میں پڑتا ہے، اس لیے اس کا بھی ایک مظہر ہے کہ ہم اہل توحید یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جانور صرف اور صرف اللہ کے لیے ذبح کیا جائے گا، صرف اور صرف اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس توحید کا بھی ایک مظہر ہے، اس کی ایک علامت ہے۔ باقی میرے بھائیوں میرے دوستوں، ہم اور آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی عبادت کا مقصد اور اس کا خلاصہ، اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو۔ قربانی یہ قرب سے ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی کی تھی، کس لیے؟ اذ قربا قربانا، اللہ سے قرب اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ اس کا مقصد گوشت کا حصول یا کوئی اور مقصد نہ ہو، اس لیے نہ قربانی کرے آدمی کہ میرے بچے کہاں ادھر ادھر جائیں گے دیکھیں گے، کہاں ادھر ادھر بھٹکیں گے، اس لیے قربانی ہونی چاہیے۔ میرے بیٹوں کو کھانے مل جائے، بچوں کو کھانے کو مل جائے، کہاں جائیں گے، کس کے سہارے رہیں گے، اس لیے میں نے سوچا میں بھی قربانی کر دوں، ادھر ادھر سے کر کے کر دوں۔ آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے، یہ چھوٹی باتیں ہیں، یہ بچکانہ باتیں ہیں، یہ چھوٹی سوچ ہے۔ ایک ایمان والا اس لیے نہیں ذبح کرتا ہے کہ اس کے یہاں کھانے کا انتظام ہو جائے، گوشت کا انتظام ہو جائے، بلکہ ایک نبی کی سنت ہے، ایک جذبے کی قربانی ہے۔ یہ قربانی ہے کہ میں اللہ کے حکم پر میں اپنے اس مال کو قربان کر رہا ہوں، اسی طرح اللہ کے کہنے پر اپنی ہر چہیتی اور قیمتی اور محبوب چیز کو قربان کرنے کے لیے ہمیشہ میں تیار رہوں گا۔ یہ آدمی کے اندر جذبہ ہے، اس کے لیے اللہ نے مشروع کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسوہ ابراہیمی کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان آنے والے ایام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ایام میں کثرت سے تکبیر و تحلیل اللہ کی عبادت کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ ان ایام میں اللہ جن کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے، خالص اللہ کے لیے کرنے کی اللہ انہیں توفیق دے۔ آمین صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، قوموا للصلاة۔